مناظرہ، اور پھر جنت کی حور کا اور دنیا کی ایمان والی عورت کا آپس میں مناظرہ ہوگا۔ جنت کی حور کہے گی ہم نے موت کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، ہمیشہ زندگی رہی، ہم نے بڑھاپے کو نہیں دیکھا، ہم ہمیشہ سے وفادار رہی، کبھی بے وفائی نہیں کی، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ چاروں عیب دنیا میں تو ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ہیں۔ ہم مرتے بھی ہیں، ہم بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ہم ساتھ بھی چھوڑتے ہیں، ہم لڑ بھی پڑتے ہیں، چاروں ہی کام ہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتیں کہیں گی ہم نے تو نماز پڑھی ہے، تم نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ مال خرچ کیا ہے، تم نے کوئی خرچ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے وہ غالب آ جائیں گی ان حوروں پر۔ میں یوں کہا کرتا ہوں دنیا میں بھی غالب رہتی ہیں، آخرت میں بھی غالب رہتی ہیں، آخرت میں بھی غالب آ جائیں گی، غالب آ ہی رہی ہیں۔ کس پر؟ ایمان پر، عمل پر، تقوی پر، توکل پر، پاک دامنی پر۔ اللہ اونچا لے جا رہا ہے، جنت کی عورت کو خادم بنا کر کھڑا فرما رہا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ جنت کے حور یوں کہہ رہی ہوں گی تو وہ ہے جو دنیا کی تنگ زندگی گزار کے آئے، اور تو وہ ہے جس نے قبر کی اندھیری کوٹھڑی کو دیکھا اور مٹی میں مٹی ہو گئی، اور ہم وہ ہیں جو جنت الفردوس میں پروان چڑھی ہیں، اور قصر خلد ہمارا ہے، اور جنت الفردوس میں رہ کر ہم پروان چڑھی ہیں۔ تم مٹی سے بنی ہو، تم نے دنیا کی تنگی دیکھی، قبر کا اندھیرا دیکھا۔ تو آگے سے وہ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، تم نے نہیں مارا۔ کس نے مارا؟ اللہ تعالیٰ نے مارا۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا کرتی ہیں جس نے ہمیں موت دی، جس نے ہمیں قبر میں ڈالا۔ لیکن ایک بات تو بتا، کیا ہمارا باپ آدم نہیں ہے جس کے سامنے فرشتے بھی سجدے میں جا پڑے، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا، ساری مخلوق بھی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے باپ کے سامنے مخلوق نے سجدہ کیا، اور جب رات اندھیری ہوتی تھی ستارے ماند پڑتے تھے، اس اندھیری رات میں وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی تھی، میرے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا تھا۔ تمہیں راتوں کے اٹھنے کا اور راتوں کے نفل کا اور رات کے رونے کی لذت کا کیا پتہ؟ جنت کے میووں کی لذت تو الگ بات ہے، جو رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی لذت ہے، وہ جنت کے میووں میں بھی نہیں ہے۔ تم نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کیے، اور باتوں کو چھوڑو۔ ہم وہ ہیں جن کی گود میں نبیوں نے پرورش پائی، جن کی گود میں انبیاء پلے، اور ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی عزت پائی۔ اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہم میں سے پیدا ہوا، ہم نے اس کو اپنی گود میں پالا، اور وہ ہمارے پاس قرآن لے کر آیا، جنت کا راستہ لے کر آیا۔ اب دونوں میں ہو گیا مناظرہ، کون فیصلہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے فیصلہ سنایا کہ ہم اپنی بندی کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں۔ وہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے چہرے کی چمک سے سورج کی روشنی بھی شرما رہی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ہدف ہے کہ ہم نے اس طرف کو جانا ہے، کہ ہم نے اس طرف کو چلنا ہے۔ ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے، یہ تو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ آگے اصل زندگی ہے، یہ دھوکہ ہے، وہ حقیقت ہے، یہ فنا ہے، اسے بقا ہے، یہ غرور ہے،
وہ حقیقت ہے۔